الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان کے بادلوں سے ان پر عذاب نازل ہو اور فرشتے اتریں اور کام ہو چکے اور سب کاموں کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک سنا تھا کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ اب تم اس طرح مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب تمہارے خیال میں یا اعمال میں کسی قسم کا فرق نہیں رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام کو مانو اور کچھ کو نہ مانو، یا کچھ احکام سے تم لاپرواہی برتو، یا کچھ معاملات میں تو قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کرو اور کچھ معاملات میں کسی اور کی ہدایت بات پر۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ چکے ہو اور اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں جو تمہارے لیے قرآن پاک کی ہدایت لائے۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد پھر تمہیں کسی دوسری طرف خیال کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خطاب تو حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف تھا، جو کہ یہودیوں کے سردار تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں اور ہدایت دے کر وہ سچے دل سے ایمان لے آئے، لیکن چونکہ وہ تورات کے عالم تھے اور قرآن پاک کے بھی عالم ہو گئے تھے، تو پھر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح تورات میں ہے کہ یہودیوں کو اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا منع ہے، اور اس طرح اگر اس کو رکھا جائے کہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن پاک پر پورا عمل کرتے ہوئے تورات کے اس حکم کو بھی مان لیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ یہ بات غلط ہے، پرانے تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں، اب صرف ایک ہی دین اسلام ہے، اس میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر تم عمل پورا کرو۔ تم ایمان لے آئے ہو، اب یہ جو تمہارے دلوں میں وہم اور خیال پیدا ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، تاکہ تمہاری یکسوئی ختم ہو جائے۔ اس لیے خبردار، جو شیطان کی پیروی کرو، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب تو حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کو تھا، لیکن دراصل یہ ہدایت قیامت تک آنے والے تمام غلامان رسول کے لیے تھی، اور اس ہدایت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس طرح عمل کیا کہ قولاً فعلاً خیالاً کسی طرح بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تابعداری میں فرق نہیں آنے دیا۔ آپ نے ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزار دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز کیا اور عزت بخشی، عزت بھی ایسی بخشی کہ جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیے کہ جن کے طفیل انہوں نے یہ نعمتیں حاصل کیں، یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے تھے، انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل ہو گئی تھی، ان کے سامنے صراط مستقیم روشن تھا، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی انہیں طاقت حاصل ہوئی اور وہ اس پر قائم رہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کا سفر سلامتی ایمان سے طے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ مسلمانوں اور مومنین کی ہدایت کے لیے اور کفار کی تنبیہ فرما رہا ہے، یہاں کفار اور منکرین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھ لیں۔ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا تھا، جس میں سچائی، دیانتداری اور امانت داری تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور عزت کرتے تھے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اس پر انہوں نے کئی مطالبے کیے،
مثلا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو جہل اپنے ہاتھ میں کنکریاں لایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر یہ کنکریاں آپ کی گواہی دے دیں تو میں اسلام لے آؤں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے پانی کی نہریں بہہ نکلی، اور اسی طرح سورج کی گردش کو روک دیا گیا۔ یہ اتنی نشانیاں تھیں کہ جن کو مشرکین مکہ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، ان نشانیوں کے باوجود بھی وہ منکر ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ سب نشانیاں دیکھ چکے ہیں، ہدایت دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، تو اب کس کے لیے انکار کر رہے ہیں؟ اب تو صرف اللہ تعالیٰ کا عذاب باقی رہ گیا ہے۔ کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب نازل ہو اور وہ اس طرح یہ نیست و نابود ہو جائیں، جس طرح پہلے نبیوں کی امتیں نیست و نابود ہو گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اس طرح گستاخی کی تھی، یعنی نشانیاں دیکھیں اور پھر گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس بھیانک طور پر نازل ہوا کہ آسمان پر بادل آ گئے، وہ خوش ہوئے کہ ان سے بارش برسے گی، لیکن ان بادلوں سے ایسی آگ برسی کہ وہ جھل کر بھسم ہو گئے۔ اس طرح ان کی بستیوں کو اٹھا کر الٹا گرایا گیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ حکم ہوا کہ اب وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کو ہدایت دی گئی ہے، نشانیاں دے دی گئی ہیں۔ خود قرآن پاک ہی بہت بڑا معجزہ ہے جو تمام گزشتہ تاریخ کو بیان کر رہا ہے، تو ایسے حالات میں صرف عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ مزید اپنی سمجھ کے لیے بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا گزری۔ ان کے ساتھ ہی وہ قوم موجود ہے جو اہل کتاب ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں عطا فرمائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں دیکھنے کے باوجود وہ پھر گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو اس وقت فرعون اور اس کی قوم اپنی بادشاہی کی خوشی میں عیش و عشرت پر اتنی مغرور اور متکبر تھی کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا اور کہلواتا تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آئے، عصا لے کر آئے، ید بیضا لے کر آئے، جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن وہ قوم پھر بھی نہ مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ عذاب ہوا کہ ان کی ساری قوم کے کھانوں میں مینڈک اور خون آ گیا۔ وہ سخت تنگ ہوئے اور حضرت موسیٰ کے سامنے درخواست کی۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے انہیں نجات ملی۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اور ان پر ظلم نہ کرو، اور ان پر ظلم اس حد تک کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو کنیزیں بناتے تھے، ان سے سخت کام لیتے تھے، تو فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ رات کو اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، چنانچہ وہ ساری قوم کو لے کر گئے۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور ساری قوم کو نجات حاصل ہوئی۔ بنی اسرائیل پر یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیا کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، انہوں نے سامری کے کہنے پر بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور انہیں حکم ہوا کہ وہ اب ایک دوسرے کو قتل کریں تو ان کو معافی ہو جائے گی۔ ہزارہا مخلوق اس طرح قتل ہوئی، پھر ان کو معافی ملی، لیکن وہ پھر باز نہ آئے۔ انہیں جب حکم ہوا کہ شہر مقدس پر قابض لوگوں سے جنگ کرو تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس حکم عدولی پر ان کو طیہ کے میدان میں قید کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے اس میدان میں ان پر بادل سایہ فگن ہوا اور من و سلوہ کی غذا آسمان سے ملی۔ 40 سال تک وہ اس طرح وہاں ان کا گزارا ہوا، پھر بھی وہ باز نہ آئے، اور تورات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اس کے منکر ہو گئے۔ پھر پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہدایت پر رہیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ کیا گزری، کتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں، مگر پھر بھی تم بدل گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہمیشہ گرفتار ہوئے۔ اسی طرح اگر اب بھی ان
اتنی نشانیاں حاصل ہونے کے بعد، سب کچھ سمجھنے اور دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لاؤ گے اور ایمان سے زندگی نہ گزارو گے، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جہاں رحمان اور رحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے، یعنی سخت عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے عذاب سے ڈرو اور گزشتہ تاریخ سے تم اس بات کا سبق حاصل کرو اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارو، تاکہ تم دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے سرشاد پاک کو سننے کے بعد اور تاریخ کے مطالعہ کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دونوں جہاں میں سلامتی ایمان سے گزرے، ذلت اور رسوائی سے بچے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ پختگی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے۔ عمل اس طرح کرے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کیا، اور دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے، اور انہیں دونوں جہانوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات ملی۔ لیکن اس بات کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل و دماغ روشن ہوں، اور اس طرح روشن ہوں کہ جس طرح غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، تاکہ شیطان جو نفس کو قابو کر کے دل و دماغ سیاہ کر دیتا ہے اور سمجھ کو معدوم کر دیتا ہے، اس سے انسان بچ جائے اور اس کی زندگی صحیح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے، ان کے سامنے گر خواہ کتنے ہی آرام ہوتے، کتنی ہی عزت، کتنی ہی ان کو تکلیف ہوتی اور کتنا ہی ان کو خوف ہوتا، لیکن کبھی بھی ان کے خیال یا ایمان میں کوئی فرق نہ آتا۔ ایک غلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کس طرح صراط مستقیم پر قائم رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ جب شام کے گورنر بنے تو وہ سارے علاقے کے حاکم اور سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے، لیکن ہر روز جب اکیلے بیٹھتے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے، ابو ہریرہ، اس بات کو نہ بھولنا کہ یہ جو تمہیں عزت ملی ہے یہ کس کی غلامی کے طفیل ہے۔ تیری حیثیت تو یہ ہے کہ تو قبیلے میں سب سے کم تر انسان تھا، اور تیرا فرض یہ ہوتا تھا کہ جب قبیلہ کسی طرف کوچ کرتا تو ان کے ساتھ پیدل بھاگتا تھا، تاکہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو اسے اکٹھا کرے اور سنبھال کر لائے۔ آج خداوند تعالیٰ نے تجھے بہت بڑے علاقے کا حاکم بنا دیا ہے، تو اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اس کا کمال ہے کہ جس کی تو نے غلامی کی تھی۔ انسانی حالات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور بڑے عاجزی ظاہر کرتا ہے، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہوتا ہے اور وہ تکلیف اس سے دور ہوتی ہے تو وہ غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ میری لیاقت ہے، یہ میری بہادری ہے، یہ میری سمجھ کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ عزت، جاہ و جلال اور خوشی ملی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے وہ سب کچھ واپس لے لیتا ہے اور انسان پھر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ انسان تو وہ ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہی اس کی حقیقت ہے، اور پھر اس نے مٹی میں ہی واپس جا کر مٹی بن جانا ہے۔ اس کی عزت اگر کوئی دنیا میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مٹی سے اٹھنے کے بعد اگر پھر اسے عزت ملے گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوگی۔ اس لیے انسان کو اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز اور حقیر سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ یہی خیال رکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوں، اس لیے اگر اسے طیش ہے تو اسے خوف خدا کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور اگر اسے عیش ملے تو یاد خدا کو نہ چھوڑے۔ یہ چیز ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامنے وہ تاریخ جو بار بار دہرائی جاتی ہے وہ روشن ہونے کے علاوہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس طرح وہ ان غلطیوں سے باز آ جاتے ہیں۔ دل و دماغ روشن کس طرح ہوتے ہیں؟ یہ اس نور سے روشن ہوتے ہیں جو سراج و منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کرتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صاف سینوں کو نصیب ہوتی ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ وہ سارے لوگ جو وقتاً فوقتاً یہاں آتے ہیں، دنیاوی اور اخروی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ذریعہ نجات چاہتے ہیں اور ایسی زندگی چاہتے ہیں جو انہیں دونوں جہاں میں
سرخرو اور سرفراز کرے تو اس کے لیے یہ عمل تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ سارے مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے سینوں میں جو زنگ، غبار اور سیاہی ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر ان کو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اس نسبت سے ان کے دل و دماغ روشن ہو جائیں اور یہاں سے وہ قیمتی دولت لے کر لوٹیں، تاکہ جہاں بھی وہ جائیں اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو اور سرفراز اور کامیاب کرے۔ اس لیے اس مدعا کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد شروع کرنی چاہیے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اول تو وہ ایسی محفل میں ہر طریقے سے شامل ہونے سے روکتا ہے، کبھی اسے خوف دلاتا ہے رہا اور کبھی اسے رام کی طرف متوجہ کرتا رہا، کبھی ضروری کام اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، کبھی بال بچے کی محبت کی یاد دلا کر، کبھی تجارت نوکری کی یاد دلا کر، غرض کئی طریقوں سے وہ اسے گمراہ کرتا ہے۔ کسی طریقے سے وہ اس بات سے ٹل جائے اور ایسی محفل میں شامل نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان ایسی محفل میں آ جائے تو پھر بھی وہ اس کے ساتھ شامل حال رہتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تمہارے سفر میں دیر ہو رہی ہے، تمہارے سفر میں فلاں تکلیفیں آنے والی ہیں، تمہارا فلاں ضروری کام پیچھے رہ گئے ہیں، تمہارا فلاں نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ ورنہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں بھی موجود ہے اور گھر میں بھی موجود ہے، جو راستے میں بھی موجود ہے اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی یاد کریں اور ہمیں کسی قسم کی تکلیف ہو؟ اگر ہم اس کو یاد کریں اور اس یاد میں اگر ہمیں کوئی تکلیف پیش آئے تو یقیناً اس میں ہماری سعادت ہوگی، اس میں ہماری کامیابی ہوگی اور اسی میں ہماری سرخروئی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب آپ کو اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر آپ کو ساری طرح سے توجہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو موقع عطا فرمایا ہے اس سے آپ کو ماحق ہوں مستفید ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں سے واپس لوٹیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔